نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آؤ تجوید سیکھو، آؤ قرآن عزیز بہترین پڑھنا سیکھو کے عنوان سے چوتھے سبق میں حاضر ہیں۔ حضرت گرامی، آپ نے گزشتہ دو اسباق میں مخارج کے حوالے سے پڑھا، ہم ابھی مخارج کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حروف حلقی کے مخارج پڑھے، پھر آپ نے زبان سے تعلق رکھنے والے مخارج کل پڑھے۔ آج بھی ہم اتنے ہی حروف کے مخارج پڑھیں گے، یعنی پہلے دن بھی ہم نے 6 حروف کے مخارج پڑھے تھے اور کل بھی ہم نے 6 حروف کے مخارج پڑھے۔ آج بھی انشاءاللہ اتنے ہی حروف کے مخارج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے قاف اور کاف، جیم، شین، یا، ان کے مخارج کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے قاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک ہے قاف، ایک ہے کاف۔ ایک قاف نقطوں والا ہوتا ہے اور ایک کاف ڈنڈے والا، جسے عام زبان میں قاف جو موٹا قاف ہے اسے کینچی والا کاف کہتے ہیں، اور کاف جو ہے وہ ڈنڈے والا کاف کہا جاتا ہے جسے۔ تو دونوں کے مخارج الگ الگ ہیں، دونوں کے معنی بھی الگ الگ ہوتے ہیں جب یہ پورا ایک مجموعہ بن جائے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، کاف کی جگہ قاف پڑھ دیا تو معنی تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کی نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ اگر نماز میں ایسی غلطی کی جائے تو نماز بھی فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو قاف کا مخرج، جو قاف موٹا والا قاف ہے، اس کا مخرج ہے تالو کا نرم حصہ۔ جو آپ کے منہ میں تالو سمجھتے ہیں، سارے حضرات سمجھتے ہوں گے کہ تالو کس سے کہتے ہیں۔ تو تالو کا جو نرم حصہ ہے، یعنی جو سامنے قوا ایک لٹک رہا ہوتا ہے، قوا زبان کے اوپر ایک قوا لٹک رہا ہوتا ہے، وہاں سے قاف ادا ہوگا، قاف۔ ٹھیک ہے جی، قاف کا مخرج تالو کا نرم حصہ ہے جو حلق کی طرف ہے، وہاں سے قاف ادا ہوگا۔ اور اب کاف کہاں سے ادا ہوگا؟ بری کاف، اسی سے ہی تھوڑا سا آگے آ جائیں، تالو کا سخت حصہ جو منہ کی طرف ہے، تالو کا سخت حصہ جو آگے منہ کی طرف ہے، اور تالو کا نرم حصہ جو پیچھے حلق کی طرف ہے، وہاں سے قاف ادا ہوگا، اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوگا، کاف ڈنڈے والا بری کاف۔ تو یہ قاف اور کاف کا فرق ہے، یہ آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں جیم کے مخرج کی۔ حروف تہجی کے زائد اکثر جو حروف ہیں وہ ان کے مخارج میں آپ کو بتا چکا ہوں، چند ہی ایک رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو آئیے جیم کی بات کرتے ہیں کہ جیم کا کیا مخرج ہے، جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو جیم کا جو مخرج ہے وہ ہے جی زبان کا درمیان، وسط زبان اور وسط تالو۔ تالو کا ایک سخت حصہ ہے اور ایک نرم حصہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب ان دونوں کا جو درمیان بنے گا، وہاں آپ کی زبان کا درمیان لگے گا۔ جب زبان کا درمیان تالو کے درمیان میں لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔
اب آپ کو اور آسانی کے لیے یہ بھی اچھا ایک آپ کی اور آسانی ہو جائے گی کہ ایک ہی مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں. جس مخرج سے جیم ادا ہوگا اسی مخرج سے شین بھی ادا ہوگا، شین بھی ادا ہوگا اور اسی مخرج سے یا بھی ادا ہوگا. ایک یا کو نرمی سے پڑھنا ہے، یا ایسے یہ آواز نہیں آنی چاہیے. یا آرام سے نرمی سے، یہ نرمی والے حروف ہیں. یا نرمی سے ادا ہوگا، اور شین یہ بھی اسی ہی مخرج سے ادا ہوگا جہاں سے جیم ادا ہونا، یعنی وسط زبان اور وسط تالو. اب شین میں تھوڑی سی آپ منہ پھیلے گا آپ میں، کیونکہ اس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے. وہ انشاءاللہ آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا تفشی کس سے کہتے ہیں. یعنی ایک سرسری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تفشی کا معنی، یہ معنی مفہوم یہ ہے کہ آواز کا منہ میں پھیل جانا، ایسے شین شین ایسے آپ نے ادا کرنا ہے کہ منہ میں آپ کی آواز پھیل جائے. اسی طرح جیم شین یا، ان تینوں کا مخرج جو ہے وہ ہے جی وسط زبان اور وسط تالو. اب تالو سے تعلق رکھنے والے آپ کو میں نے مخارج بیان کیے ہیں، قاف، کاف، جیم، شین، یا. یہ 5 حروف ہیں جو کہ تالو سے تعلق رکھتے ہیں اور زبان کا بھی ان میں عمل دخل ہوتا ہے. تو آپ نے ان کی بھی پریکٹس بغور کرنی ہے. آپ کو حروف حلقے بھی بتا دیے ہیں، آپ کو تا دال طا کا مخرج بھی بتا دیا ہے، آپ کو سا دال وا کا مخرج بھی بتا دیا ہے. اب جیم شین یا اور قاف اور کاف ان کا بھی مخرج بتا دیا ہے. اب آپ نے ان مخارج پر غور کر کے اپنے حروف کی ادائیگی کو بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے حروف مکمل ہوں گے، ان کے مخارج مکمل ہوں گے، تو ہم قرآن عزیز شروع کریں گے. بسم اللہ کریں گے، سب سے پہلے تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ، ایسے پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ. جو تو مخارج آپ کو میں نے سبق کے طور پر بتائے ہیں، ان مخارج کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے قرآن عزیز پڑھتے وقت. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا قرآن عزیز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.